السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو من. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے دین اسلام کے ہر پہلو میں کچھ نہ کچھ مصلحتیں رکھی ہیں اور زندگی گزارنے کے ہر طریقے مذہب اسلام میں بتائے گئے ہیں. کوئی طریقہ مذہب اسلام کا ایسا نہیں ہے اور کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسانوں کو تنہا چھوڑا گیا اور انسان کو کسی مشکل راہ پر لا کر چھوڑا، بلکہ مذہب اسلام میں انسان کے خوشی کے دن، غمی کے دن، تہوار کے دن، اچھے دن، یہ سب بتائے ہیں. اچھے دن وہ نہیں جو مودی انکل بتائے، بلکہ اچھے وہ دن جو شریعت نے بتائے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے میدان میں تھے، اس وقت وحی کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجایا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی آج آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا گیا، دین کے ہر پہلو کو، ہر شعبے کو، ہر طریقے کو یہاں پر ختم کر دیا گیا. اب یہاں سے دین کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا جائے گا. تو کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جس وقت یہ نازل ہوا، اگر وہ ہماری قوم پر ہوتا، یعنی یہودی کہنے لگا اگر وہ ہماری قوم پر یا ہمارے نبی پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن مناتے، خوشی کا دن مناتے، کیونکہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے آج، تو یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، تو ہم خوشی کا دن مناتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر آپ کو یہ آپ کے نبی پر یہ بھیجا جاتا تو آپ اپنی مرضی سے خوشی کا دن مناتے، جبکہ ہمارے اوپر اس آیت کو نازل کیا گیا تھا وہ بھی عید کا دن یعنی خوشی کا دن تھا. عرفے کا دن تھا، عید کا دن ہوتا ہے، عید کا خوشی کا دن ہوتا ہے، اور دوسرے جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کا دن تھا تو جمعہ کا دن مومنوں کے لیے ہفتہ واری عید کا دن ہوتا ہے. ہمارے لیے تو دو خوشیاں ہیں. تو اللہ نے خوشی کے دن کو متعین کر کے ہی اس دن اس کو نازل کیا. آپ اگر خوشی مناتے تو اپنی مرضی سے مناتے، جبکہ ہمارے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی وہ تو خوشی کا دن ہی تھا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ مومنوں کے لیے دو دن ہیں خوشی کے، عید کے جو دن ہیں وہ دو دن ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ دوسرا کوئی اور دن شریعت میں خوشی کا دن نہیں ہے. ہفتہ واری جو جمعہ کا دن ہوتا ہے یہ بھی عید کا دن ہوتا ہے، لیکن خوشی کے دن، تہوار کے دن، عید منانے کے جو دن ہوتے ہیں وہ صرف دو دن تھے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ اور کوئی دن شریعت میں خوشی کا منانے کی مذہب اسلام میں اجازت نہیں ہے. بات کو سمجھے کہ میں جو موضوع کہنا چاہ رہا تھا یہ تو تمہیدی کلمات بیان کر رہا ہوں. دوسرا مرحلہ یہ ہے تمہیدی کلمات کا سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات کو بتانے کے لیے، دین کے کام کرنے کے لیے ہر وہ چیز
جو شریعت کے کام میں غیر معمولی طریقے سے داخل ہو جائے اس کو منع کیا گیا. مثال کے طور پہ کوئی دین کا کام کر رہا ہے لیکن غیروں کے طریقے پر کر رہا ہے, کام اچھا ہے لیکن طریقہ غیروں کا ہے, اللہ کے نبی نے منع فرما دیا. اس کی مثال یوں ہے کہ جب نماز نازل ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو جمع کریں. تو کیسے جمع کریں؟ صحابہ کو بلائے کیسے نماز کے لیے؟ تو کسی نے کہا کہ آگ جلائے, لوگوں کو اطلاع مل جائے گی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز کے لیے دوڑ کر آئیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, بعض لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی آگ جلائے تو وہ یہ سمجھے کہ ہم بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں. نہیں نہیں, یہ طریقہ غیروں کا ہے. نماز جیسے عمل کو بلانے کے لیے بھی غیروں کا طریقہ اپنانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. تو کسی صحابی نے کہا کہ ہم کوئی بین بجا دے, کوئی آواز دے, کوئی پنگی بجا دے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی غیروں کا طریقہ ہے. نماز جیسے فرض عمل کو بلانے کے لیے بھی غیروں کے طریقے پر عمل کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. اللہ کے نبی نے منع فرما دیا سختی سے. تیسری بات یہ فرمایا کہ جب ہم محرم کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں, عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں, اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. روزہ ایک بہترین عمل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم ایک دن روزہ رکھو گے تو ان کی مشابہت اختیار کرنے کے برابر ہو جاؤ گے, لہذا تم ایک دن پہلے ساتھ میں ملا لو, یعنی 9-10 کو رکھو یا پھر 10 اور 11 کو رکھو. تو ان مثالوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کام کرنے کے لیے بھی غیروں کے طریقوں کو اپنانے سے منع فرمایا. تو کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں غیروں کے طریقوں پر عمل کرے؟ غیروں کے طریقوں پر عمل کرنے کی شریعت میں کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی. جو کام, جو طریقے شریعت میں بتائے گئے ہیں اسی پر عمل کرنے میں مومن کی بھلائی ہے. اصل موضوع یہ تھا کہ ابھی چند دن کے بعد جو بسنت کا تہوار منایا جائے گا, جس میں نہ جانے کتنا اسراف ہوگا. یہ تہوار کس کا ہے؟ بسنت میں کتنے لوگ, یہ اکثر لوگ اس کو حرام قرار دیا ہے. بسنت بولے تو جانتے, ایسا گھور کے دیکھنے پہلی مرتبہ جملہ سنے, نہیں معلوم بسنت, ارے نہیں معلوم تو کم سے کم گھور کے دیکھو, سمجھ جاتے. ہم اتنا اچھا سمجھا سکتے, علماء اتنا اچھا سمجھا سکتے, اگر انکل بھی آ کے بیٹھ جائے نا اسلام قبول کر لینا ہو. ہمارے پاس منطق کی کتاب ہوتی, اچھے اچھے سیاستدان پیچھے ہو جائیں گے. سراجی عربی زبان کی ایک کتاب ہوتی ہے, اچھے اچھے سی اے کیے ہوئے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فیل ہو جائیں گے ہمارے سامنے, علماء کے سامنے, جو وراثت کی تقسیم میں ایک ایک پیسوں کا حساب کرتے ہیں, فیل ہو جائیں گے. ہم سمجھا بھی سکتے ہیں, اگر نہیں سمجھ میں آ رہا, نہیں معلوم, نیا نام ہے تو دوبارہ پوچھ لیں, ہم بتا دیں گے. یہ کوئی تقریر وہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ آپسی بات گفتگو ہوتی ہے تاکہ ہم کوئی بات آپ کے سامنے پیش کر سکیں اور آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ پوچھ سکیں. بسنت کہتے ہیں پتنگ اڑانے کے تہوار کو. اب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تو معلوم ہوا کہ ہم بھی گزشتہ سال اڑائے تھے پتنگ. پتنگ اڑانے کا جو تہوار ہے یہ تہوار غیروں کا طریقہ ہے. یہ سرسوتی کی پوجا یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے مذہب میں یہ ہے کہ ہم اس تاریخ میں, اس دن میں ان کی جو ماتا ہے سرسوتی, جنہوں نے ان کو تعلیم دی ہے, گیان دیا ہے, یہ اس کی یاد میں یہ تہوار مناتے ہیں. یہ سرسوتی کی پوجا میں یہ کام کیے جاتے ہیں. ہمارا کون سا تہوار ہے؟ اچھا, اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کی تاریخ یہ ہے کہ آج سے 200 سال پہلے, 2000 سال پہلے, اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھی, 2000 سال پہلے. بعض مورخ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ پتنگ کا رواج چلا ہوا آ رہا ہے. بعض مورخ کہتے ہیں کہ نہیں, فرعون کے زمانے میں بھی یہ پتنگ تھا, کیونکہ تاریخی جو عمارتیں ہم دیکھتے ہیں جس کے اندر کچھ تصویریں وغیرہ ایسی ملی ہے جو پتنگ سے مشابہت رکھتی ہے, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرعون کے زمانے سے یہ پتنگ کا رواج ہے. بہرحال یہ 1000-2000 سال پہلے کی اکثر مورخ کی روایت یہ ہے کہ 2000 سال پہلے سے یہ رواج چلی ہوئی آئی ہے. یہ رواج کیوں چلی ہوئی آئی ہے؟ یہ اس لیے چلی ہوئی آئی ہے کہ ایک بندہ تھا,
سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والا جس کا نام تھا حقیقت رائے، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی. اس نے حضرت فاطمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. تو اس وقت پنجاب کے گورنر زکریا خان تھے. زکریا خان کو معلوم ہوا کہ ایک بندہ ہے، نوجوان بچہ ہے، جس نے ان دونوں کی شان میں گستاخی کی. حضرت فاطمہ کا کیا مقام ہے، جب وہ جنت میں جائے گی تو اللہ کی طرف سے یہ آواز آئے گا، اے علاقے کے علماء، مشائخ، انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، حضرت فاطمہ کا گزر یہاں سے ہونے والا ہے. تو اتنی پاک دامن خاتون جس کے بارے میں اس بندے نے گستاخی کی. کورونا کچھ بھی نہیں ہوا، خالی کھانسی ہو رہی. میں ٹیسٹ بھی کرا لیا RT-PCR تاکہ لوگوں کو ڈاؤٹ نہ ہو. الحمدللہ اچھا ہو. کھانسی ہوئی، ہونا بھی چاہیے تاکہ صحت بھی اور اچھی ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کے بعد جو بندہ صحت مند ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے تکلیف کا احساس ہوتا ہے. کسی اور کو بھی کھانسی ہوئی تو ہم کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی تکلیف کیا ہوتی ہے. خیر، تو پنجاب کا جو گورنر تھا زکریا خان، اس نے حقیقت رائے کو بلوایا اور کہا کہ تم نے ان دونوں کی شان میں گستاخی کی ہے، لہذا تم کو سزا دی جائے گی. جب یہ سزا کا اعلان ہوا تو سکھ مذہب کے جتنے بھی لوگ تھے جو اس حقیقت رائے کو چاہنے والے تھے، اس بچے کو چاہنے والے لوگ تھے، گویا وہ ان نبی کی شان اور حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی جس نے کی ہے اس کی تائید کرنے والے لوگ تھے. انہوں نے زکریا خان کے پاس آ کر کہنے لگے کہ حضرت اس کو معاف کر دے، معافی دے دے اور اس کو نجات دے دے. اور زکریا خان تو بہت دیندار آدمی تھے، دیندار بادشاہ تھے، گورنر تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا، اس کو سزا دی جائے گی. سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو کھمبے سے باندھ دیا جائے گا اور کوڑے مارے جائیں گے. اتنے کوڑے مارے جائیں گے کہ اس کے جسم سے جان نکلنے کے قریب ہو جائے. پھر اس کے بعد اس کو پھانسی دی جائے گی یا پھر گردن جسم سے جدا کر دی جائے گی. چنانچہ ایسے ہی ہوا. اس کو جب سزا دی گئی، وہ موت کے گھاٹ اتر گیا، تو جتنے لوگ وہاں پر آئے تھے انہوں نے مایوس ہو کر اپنے علاقے کو واپس لوٹ گئے. اگلے سال پھر اسی تاریخ میں وہ وہاں پر جمع ہوئے اور انہوں نے اس حقیقت رائے کی یاد میں ایک میلہ جمع کیا، لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ آج ہم یہاں پر بیٹھ کر حقیقت رائے کی یاد میں غم منائیں گے. اور وہاں پر کالو رائے نام کا ایک آدمی نے مندر بھی بنوائی اور یہ پروگرام کو بھی اسی نے منعقد کیا تھا. جب اس نے مندر بھی بنائی اور لوگوں کو بھی جمع کیا، لوگ بھی وہاں پر آنے لگے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ہمارے دوست کے، ہمارے ساتھی کے گردن کو جسم سے جدا کر کے ہوا میں لہرایا گیا، ہم بھی ایک شکل ایسی بنائیں گے جس کو ہوا میں ہم بھی لہرائیں گے اور ہم یہ پیغام دیں گے کہ جس طریقے سے تم نے ہمارے چاہنے والے کو جسم سے گردن کو جدا کر کے ہوا میں لہرایا تھا، ہم اس کی یاد میں یہاں پر آئے ہیں. چنانچہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو پتنگ ہوتی ہے اس پر 2 آنکھ بنائی جاتی ہے، اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے جتنے بھی بلائیں مصیبتیں رہیں گی وہ اوپر دور ہوا میں جا کے وہاں سے ہم کو دیکھے گا اور اپنی آنکھوں سے ہماری بیماریوں کو قیاس کر کے وہ اپنے پاس لے کر چلا جائے گا، ہوا میں چھوڑ دے گا. تو 1937 کے جب سے یہاں سے یہ رواج شروع ہوا کہ انہوں نے اس کی یاد میں پتنگ اڑانا شروع کیا. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم بھی اگر پتنگ اڑائیں گے تو ہم بھی ان سکھوں میں شامل ہو جائیں گے، ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو حضرت فاطمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگوں کی یاد منائے تھے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم بچیں. ایسا نہیں کہ ارے نہیں مول صاحب ہم ان کی تاریخ میں نہیں کسی اور تاریخ میں پتنگ اڑا لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. 4 بجے اگر کوئی پوجا کر رہے تو ہم بولیں گے نہیں 4 بجے ہم نہیں کر رہے، 2 بجے جا کے ہم پوجا کر کے آ دیتے، نہیں ہم پھر بھی مسلمان ہیں. کیا یہ جائز ہو سکتا ہے؟ شراب کی بوتل پہ دودھ کا لیبل لگائے اور کہے کہ ہم تو دیکھنے میں دودھ ہی پی رہے ہیں نا، تو کیا شراب جائز ہو جائے گی؟ تو ہر وہ طریقہ جو غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ہم اپنائیں گے، الفاظ کے رد و بدل کی وجہ سے وہ جائز نہیں ہو سکتا. یہ ایک تہوار ہے، یہ وہ لوگ مناتے ہیں، ہم کو اس کی اجازت نہیں ہے. اس میں کتنا نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے. گزشتہ سے پیوستہ سال کی رپورٹ میں ایک دن کے اندر 300 لوگ پتنگ کی وجہ سے اوپر سے نیچے گر کر مر گئے.
600 وہ لوگ ہیں جس کا راستے میں تاغا ماندھا جو آنے کی وجہ سے چلنے والوں کو تکلیف ہوئی تھی، جس کی وجہ سے 600 لوگ زخمی ہوئے، اور 50 لوگ وہ ہیں جو پڑوس کے میں پتنگ اڑا رہے تھے، وہ کسی وجہ سے نیچے گر گئے تھے اور ان کے چھت کا ملبہ ان کے اوپر گر گیا تھا، یہ اس کی وجہ سے مر گئے۔ تو یہ کتنا جانی نقصان ہو رہا، اور قریب تقریباً 1600 پرندے ایسے ہیں جو ان تاغوں کے اندر آ کر موت ہو گئی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کی جان کی حفاظت کرنا بھی مومن کی ذمہ داری ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک اونٹ کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے قریب گئے اور اس کے سر پر ہاتھ کو پھیلایا اور کہا کہ کیا ہوا، تم کیوں پریشان ہے؟ وہ اونٹ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرا مالک ہے جوانی میں بھی مجھ سے اتنا کام کروایا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، اب بھی مجھ سے اتنا کام کروا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رب ھذا الجبل، اس اونٹ کا مالک کون ہے، بلائے اسے۔ جب وہ آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے، تم اس پر ظلم کر رہے ہو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا اونٹ پر ظلم کرنے کا بھی حساب دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص اونٹ پر ظلم کرتا ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس کو جلایا جائے گا۔ ہر تر کریجے رکھنے والے کو تکلیف پہنچانے پر جہنم میں اس کو جلنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، کوئی لوگ گھاس جلا رہے تھے، پوچھا یہ کیا جلا، کیوں جلا رہے؟ فرمایا کہ ہم یہاں پر خیمہ ڈال کر رکنا چاہ رہے تھے، یہاں پر چیونٹیاں آ گئی ہے تو ہم نے دیکھا کہ ان چیونٹیوں کو بھگانے کے لیے آگ وہ چلایا گیا تاکہ چیونٹیاں بھی جل کر مر جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم کسی جانور کو تکلیف پہنچاؤ۔ چھوٹی سی چیونٹی ہوتی ہے لیکن اس کو بھی تکلیف پہنچانے سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہم جان بوجھ کر کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، گھروں کے سب سے اوپر کے مالے پر پہنچ جاتے ہیں، میوزک لگائی جاتی ہے، چیخ و پکار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی شان وہ ہے کہ اس سے کسی دوسرے مومن کو تکلیف نہ پہنچے۔ کتنے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم بچیں اس سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص ہوا میں کبوتر کو اڑاتا ہے، کبوتر تو پالنا یہ الگ شکل ہے، لیکن کبوتر کو ہوا میں اڑا کر اس کے مزے لینا، اس کے پیچھے آوازیں بلند کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جب کبوتر جیسے فرشتے کو جائز نہیں دیا گیا ہوا میں اڑانا، تو ہم پتنگ اڑا کر کہاں جائز کے فتوے لگا سکتے ہیں؟ ایک شخص جو اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں، میں نے ان کا بیان سنا، وہ کہنے لگے کہ نہیں پتنگ اڑانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، پتنگ تو اڑا سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں کر سکتے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ وہ نہ جانے کس حوالے سے وہ کہہ رہے تھے، ہم ان لوگوں کے تقریریں سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی پتنگ اڑانے میں کوئی قباحت نہیں، ہم تو اڑا لیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں بالکل۔ شریعت میں اکثر اس کو منع قرار دیا گیا کہ ہم ان لوگوں کے تہوار نہ منائیں جو غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور غیر یہ چاہتے ہیں کہ جنوری کا مہینہ ان لوگوں نے اس لیے انتخاب کیا کہ گرما کے موسم میں دھوپ کی شدت ہوتی ہے، سرما کے موسم میں ہوا کا تناؤ نہیں ہوتا ہے، اور بارش کے موسم میں ہوا کے اندر نمی ہوتی ہے، تو خزاں کا موسم، ایسا موسم جو بہار کا موسم ہوتا ہے جو جنوری کے ماہ میں آتا ہے، ایسے موسم میں انہوں نے پتجھڑ کے جب درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں اور دوبارہ پتے وہاں پر آتے ہیں، تو ایسے موقع پر ان لوگوں نے ایسے مہینے کو انتخاب کیا۔ سبز مہینہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر پتے پیلے ہو کر جھڑ جاتے ہیں، تو ایسے پتے جب پیلے ہوتے ہیں ایسے موقع پہ انہوں نے پتنگ اڑانے کے رواج کو بنایا، اور یہ وہی رواج ہے کہ یہاں پر لڑکے اور لڑکیاں پیلا لباس پہن کر پتنگ اڑاتے ہیں۔ تو شریعت